اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہم مسلمانوں کو عید الفطر کا دن ہمارے نصیب میں میسر فرمایا۔ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال عید الفطر والے دن زندہ تھے اور آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر احسان فرمایا کہ اس عید الفطر والے دن اپنے گھر میں جمع فرمایا، اور آج کے دن جس کو اللہ رب العزت نے خود کہا کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ مسلمانوں کے پورے سال کے اندر جو خوشیاں ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے عید الفطر کی خوشی اور ایک ہے عید الاضحیٰ کی خوشی، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے یہ خوشی کا دن ہے۔ جنہوں نے پورے رمضان المبارک رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پاک ختم کیے، رات دن اللہ کو یاد رکھا اور اسی طرح گناہوں سے بچے رہے، اللہ رب العزت نے ان کے اکرام کے لیے، ان کی خوشی کے لیے یہ عید الفطر کا دن دیا۔ اسی طرح عید الفطر والی رات یعنی عید الفطر والے رات، چاند رات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس چاند رات کو خصوصی طور پر اللہ رب العزت مسلمانوں کی بخشش کرتے ہیں، خصوصی طور پر مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، خصوصی طور پر مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پھر جس وقت عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم زمین کے اوپر اتر جاؤ اور ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر گلی کے کونوں پر کھڑے ہو جاؤ اور مسلمانوں کو یہ کہو کہ مسلمانوں چلو اللہ کی طرف، چلو عیدگاہ کی طرف، چلو مسجد کی طرف، چلو عید الفطر کی نماز ادا کرو۔ کیوں؟ آج اس اللہ نے تمہیں بلایا ہے، آج وہ اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ آج کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، آج کا دن بہت کچھ لینے والا دن ہے، آج کا دن اللہ سے اپنے آپ کو منوانے والا دن ہے، آج کا دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، آج کے دن اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم نازل ہوگا۔ آج عید الفطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کے وہ گناہ بھی معاف کر دیں گے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ تو اے مسلمانوں، وہ فرشتے ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر صوبے کے اندر، یہاں تک کہ پوری دنیا میں وہ فرشتے اتر جاتے ہیں، اور اس وقت بھی اترے ہوئے ہیں، ہمیں وہ نہیں دکھتے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ تمام فرشتے اس وقت گلیوں کے کونے پر کھڑے ہوئے ہیں، ہر محلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو یہ صدا دے رہے ہیں کہ مسلمانوں چلو عیدگاہ کی طرف، مسلمانوں چلو نماز کی طرف، مسلمانوں اگر تم نے رمضان المبارک کے روزے نہیں بھی رکھے، اگر تم نے رمضان المبارک میں عبادت نہیں بھی کی، لیکن آج عید الفطر کی برکت سے، آج اس عید کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ تو چلو عید کی نماز ادا کرو، چلو اللہ کی طرف، چلو لوٹو اللہ کی طرف۔ تو وہ فرشتے اس وقت صدا لگا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں کہ چلو عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں پہنچ جاؤ، چلو عید کی نماز ادا کر لو اور اسی وقت اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لو۔ تو یہ خصوصی اسی وقت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم تمام دنیا کے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن صبح جلدی اٹھا کرتے تھے، فجر کی نماز ادا کرتے تھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد غسل کیا کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنا کرتے تھے، نئے کپڑے اگر ہوں تو نئے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور اسی طرح خوشبو لگاتے تھے، مسواک کرتے تھے، سرما لگاتے تھے اور کچھ میٹھا کھاتے تھے، مطلب 3 کھجورے یا 5 کھجورے یا 7 کھجورے یا 9 کھجورے، طاق عدد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور نوش فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح عید الفطر والے دن عیدگاہ جلدی جانا، عیدگاہ جلدی جانا اور راستے میں تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
عید کی نماز کے بعد دوسرے راستے سے واپسی، اپنے گھر کی طرف لوٹنا، یہ عید الفطر کا خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اسی طرح عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد سلام کرنا، مصافحہ کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد ان الفاظ سے دینا، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ رب العزت ہمارے بھی اعمال کو جو ہم نے رمضان المبارک میں کی، جو ہم نے رمضان المبارک میں عبادت کی، ہماری بھی قبول فرمائے اور آپ کی بھی قبول فرمائے۔ یہ ہے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، وہ تمام نیک اعمال کو میری طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی، تمام مسلمانوں کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اس دعا کو اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کو عربی یاد نہیں تو آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عید مبارک۔ آپ اللہ تعالیٰ میرے بھی، آپ کے بھی، تمام مسلمانوں کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ آج ہم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ اس عید الفطر کا تقاضا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی۔ کتنے ہی انسان اس وقت دنیا میں ایسے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، کتنے ہی انسان اس وقت دنیا میں ایسے ہیں کہ جو کہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن سے محبت فرمائی ان کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی، جن سے اللہ تعالیٰ نے محبت فرمائی ان انسانوں کو منتخب کر کے مسلمان بنایا۔ یہ اسلام کی دولت ہونا، مسلمان ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اگر ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ ہوتے، کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن اللہ نے ہمیں پسند فرمایا اور ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم پر اتنے سارے احسانات فرمائے کہ ہمیں یہ خوبصورت جسم بھی عطا فرما دیا، آنکھیں بھی عطا فرما دی، کان بھی عطا فرما دیے، زبان بولنے کے لیے عطا فرما دی، اور اسی طرح پورا جسم جو کام کر رہا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے۔ کتنے ہی مسلمان اس وقت دنیا میں ایسے ہیں کہ جو عید آ چکی ہے لیکن اس عید کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ نابینا ہیں۔ وہ عید کو، عید کی خوشیوں کو، عید کے میلوں کو اور اسی طرح جتنی بھی خوشیاں انسان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے وہ نابینا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے آج یہ خوشیاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کتنے ہی مسلمان دنیا میں اس وقت ایسے ہیں کہ جو عید الفطر کی خوشیاں اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے، وہ بہرے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے۔ تو ہم پر اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا کہ ہم آج اپنے کانوں سے بھی سنتے ہیں۔ اسی طرح کتنے ہی مسلمان اس وقت ایسے ہیں کہ جو وہ بات نہیں کر سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، وہ گونگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم بول بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں کھا بھی سکتے ہیں۔ کتنے ہی مسلمان اس وقت دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کو میٹھا میٹھا نہیں سمجھ آتا، کڑوا کڑوا سمجھ نہیں آتا، نمکین نمکین سمجھ نہیں آتا، ان کی زبان میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ میٹھے کو میٹھا سمجھ سکے، کڑوے کو کڑوا سمجھ سکے، نمکین کو نمکین سمجھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ یہ زبان کو چکھنے کی بھی صلاحیت دے دی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ یہ چکھنے کی صلاحیت لے لے تو ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کے، ساری دنیا کی دولت مل کے اس زبان کو چکھنے کی صلاحیت نہیں دے سکتی۔ تو اس پر سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے ہم پر، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں عید الفطر والے دن اپنے گھر میں بلایا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام، اپنے گناہوں پر معافی مانگنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنا۔ کسی نے اپنی زندگی میں کبھی کون سا گناہ کیا ہوگا، کسی نے رات میں کیا ہوگا، کسی نے دن میں کیا ہوگا، کوئی اس وقت ایسا انسان مسلمان نہیں ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہو۔ ہر بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح تک، پورے دن رات 24 گھنٹے ہر مسلمان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔
کہیں کوئی نماز چھوڑ کر گناہ کر رہا ہے، اور کوئی کہیں بد نظری کر کے گناہ کر رہا ہے، کہیں گانے سن کر گناہ کر رہا ہے، کہیں جھوٹ بول کر گناہ کر رہا ہے، کہیں سود کھا کر گناہ کر رہا ہے، کہیں گالی بک کر گناہ کر رہا ہے، کہیں رشوت لے کر گناہ کر رہا ہے، اسی طرح مختلف طریقوں سے آج ہر مسلمان گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا کہ یا اللہ میری نافرمانی کی وجہ سے آج مجھے بخشش سے محروم نہ فرما، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری آج بخشش سے مجھے محروم نہ فرما۔ اور آج تو عید الفطر کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو 365 دنوں میں سے 2 دن اللہ پاک خصوصی فضل و کرم فرماتے ہیں، ایک عید الفطر والے دن اور ایک عید الاضحیٰ والے دن۔ تو آج ان 2 دنوں میں سے ایک دن عید الفطر کا ہے، تو آج اگر میری بخشش نہیں ہوگی تو پھر کون سے دن ہوگی؟ تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا کہ یا اللہ آئندہ میں جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا، آئندہ میں کوئی بھی گناہ جان بوجھ کر نہیں کروں گا۔ اگر غلطی سے، کیونکہ میں تو ایک انسان ہوں، شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، نفسانی خواہشات میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اگر کبھی انجانے میں مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو یا اللہ میں دوبارہ معافی مانگ لوں گا، میں دوبارہ توبہ کر لوں گا، لیکن بغیر توبہ کے اللہ کی بغاوت نہیں کرنی، اللہ سے باغی نہیں بننا۔ کیونکہ انسان اگر توبہ نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا رہے تو اس کا دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، جب پورا کالا ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی بات پھر سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آج کے دن عید الفطر والے دن گناہوں سے معافی مانگنا، گناہوں پر توبہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ عید الفطر والے دن مزدور کو کتنی مزدوری دینی چاہیے؟ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، مزدور کو پوری مزدوری دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ جو آج مسلمان عید الفطر والے دن جمع ہیں، یہ جو آج مسلمانوں کا اجتماع جمع ہے، ان تمام مسلمانوں کی میری عزت کی قسم، میری عزت کی قسم، ان تمام مسلمانوں کی آج میں بخشش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پورے رمضان مجھے یاد رکھا، جنہوں نے پورے رمضان میری عبادت کی، گناہوں سے دور رہے، رات کو تراویح پڑھی، دن کو روزہ رکھا، بھوکے پیاسے بھی رہے، اپنانی نفسانی خواہشات سے بھی دور رہے، اور اسی طرح ہر طرح کے شرور سے بچتے رہے، میری عبادت کرتے رہے۔ آج 30 دن کے بعد، آج پورے مہینے گزرنے کے بعد، آج تم یہ گواہ رہنا کہ میں ان تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، آج کا دن چونکہ خوشی کا دن ہے تو خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد تم یہ سمجھو کہ جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ہر طرح کی گناہوں سے لغزشوں سے پاک ہوتا ہے، تو مسلمانوں آج عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد تم اس طرح اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ کہ جس طرح وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے بالکل دھلا ہوا ہوتا ہے، تو آج تم بھی ان گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر چلے جاؤ۔ تو گناہ دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں عید الفطر کا وقت دے دیا، عید الفطر کی نماز دے دی، لیکن ان گناہوں کو ختم کروانے کے بعد دوبارہ اعمال نامے میں گناہ نہیں کرنے۔ پتہ نہیں پھر ملاقات ہو نہ ہو، پتہ نہیں کون سی صبح آخری صبح ہو جائے، پتہ نہیں کون سی شام آخری شام ہو جائے، پتہ نہیں کون سا دن آخری دن ہو جائے، پتہ نہیں کون سا سال آخری سال ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پریشانیوں کو، اس کی لغزشوں کو، اس کی ٹینشنوں کو اور اس کی ہر طرح کی بیماریوں کو ایسی جگہ سے ختم فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی بد نظری کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ تمہارے اندر جو دل کے اندر ایک گناہ کا شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے فلاں وقت یہ کام کرنا ہے، میں نے فلاں وقت یہ گناہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے پیدا ہونے کے ذرے کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ہر انسان کی آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے۔ تو ہر وقت یہ یاد رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ جس وقت مسلمان یہ دھیان رکھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جلدی سے وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور جب اللہ کو بھول گیا، جب اس نے اللہ کو بھلا دیا تو وہ بڑے سے بڑے گناہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ تو عید الفطر والے دن یہ عزم اور ارادہ کرنا کہ آج کے بعد سے میں کبھی جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں نشہ نہیں کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جب انسان کوئی حرام کام کرتا ہے، اس حرام کام کے کرنے کی وجہ سے اس نشے کی جو تباہی ہے، اس کی وجہ سے وہ تمام حرام کاموں میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ چوری کرنے کو بڑا برا نہیں سمجھتا، پھر وہ کوئی بھی غلط کام کرنے کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ اس نے جو نشہ تھا وہ حرام تھا، وہ نشہ حرام کام کی وجہ سے آج وہ بڑے بڑے حرام کام کرتا ہے۔ تو نشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہر نشہ آور چیز میں ساری چیزیں آ گئی، شراب بھی آ گئی، اور اسی طرح یہ افیون، چرس، اور اسی طرح پاؤڈر، اور پتہ نہیں کون کون سے نشے ہیں، یہ سارے نشے اس کے اندر آ گئے۔ تو اس سے بھی توبہ کرنا کہ یا اللہ میں کبھی نشہ نہیں کروں گا۔ اس سے بھی توبہ کرتے ہیں نا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے توبہ کرنا، اور اسی طرح نشے سے توبہ کرنا، اور یہ ارادہ کرنا کہ میں جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا، میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کروں گا، میں روزانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عید الفطر کا مقصد ہے۔ اس کے بعد عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے سلام دعا کرنا، اور اگر اپنے کسی بھائی کے لیے دل میں کوئی بری بات بیٹھی ہوئی ہے تو آج اس کو دل سے نکال دینا، آج کے دن معاف کر دینا، کیونکہ آج کے دن اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو معاف کر رہے ہیں۔ تو جو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اگر کسی بات پر کوئی نا اتفاقی ہے، ایک دوسرے سے نہیں ملتے، تو آج عید الفطر والے دن وہ ایک دوسرے سے ملیں، اور ایک دوسرے کی جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے بھول جائیں اور معاف کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر، اور اسی طرح شب قدر کے اندر، اور اسی طرح عید الفطر والے دن بھی 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ پہلا وہ شخص جو دل کے اندر کسی کے لیے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے کہ میں اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے اپنا بدلہ لوں گا، اس کے لیے برے برے خیالات اپنے دل میں لاتا ہے، اپنے دماغ میں لاتا ہے، تو ایسا شخص جو کسی مسلمان کے لیے، اپنے بھائی کے لیے یا کسی کے لیے بھی کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اپنے دل سے کسی کے لیے، اگر کسی کے دل میں کوئی بری بات ہے تو آج اللہ کی رضا کے لیے اس کو نکال دیں، معاف کر دیں۔ دوسرا وہ شخص جو قطع تعلق کرتا ہے کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، نہ اس کو اپنی شکل دکھاؤں گا، میں تو اس کی میت میں بھی نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی اس کو میرے مرنے کے بعد میرا منہ دکھانا۔ اس طرح کے بڑے بڑے الفاظ انسان دے دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو آج کے دن، عید الفطر والے دن، ان لڑائیوں کو ختم کرنا اور قطع تعلق کو ختم کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں گالی دے تم اس کو دعا دو۔ تو آج عید الفطر والے دن ایک دوسرے کو معاف کرنا اور لڑائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے ختم کر دینا۔ تیسرا وہ شخص کہ جو نشہ کرتا ہوگا،
جو کسی بھی وجہ سے نشہ کرتا ہوگا تو عید الفطر والے دن بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ نشہ کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، لیکن جو شخص آج بھی نشہ کر رہا ہے اور آج بھی نشے میں مبتلا ہے تو ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح چوتھا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، کہ جس کے والدین زندہ ہوتے ہیں یا والد زندہ ہوتا ہے یا ماں زندہ ہوتی ہے اور وہ اس سے ناراض ہوتی ہے یا والد ہے تو اس سے ناراض ہوتا ہے، تو آج کے دن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے تو آج ان سے معافی مانگ لے، آج ان سے معافی مانگ لے کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، میں اس غلطی پر شرمندہ ہوں، آج مجھے معاف کر دیں۔ وہاں انہوں نے معاف کیا اور وہاں اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو فرما رہے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب وہ صحابی جیسے ہی بولنے لگے لا آگے نہیں بولا جائے، لا آگے نہیں بولا جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے، یہ کیوں اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں آ رہا؟ پوچھا گیا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو کسی نے بتایا اس کی ماں زندہ ہے، اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا اس کی ماں کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ تجھے اپنے بیٹے سے کوئی شکایت ہے کیا؟ تو چند صحابہ کرام اس کی والدہ کے پاس گئے اور جا کر معلوم کیا کہ آپ کو آپ کے بیٹے سے کوئی شکایت ہے کیا؟ اس نے کہا رات کا تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادات میں تو بہت اچھا ہے، لیکن مجھے اس سے ایک شکایت ہے، اس نے میرا دل توڑا ہے، وہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، وہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ارشادات انہوں نے صحابہ نے ان کو بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے معاف کر دو، فرمایا ہے معاف کر دو۔ تو کہنے لگی نہیں، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، میں معاف نہیں کر رہی۔ اب اس کو تو نہیں پتا کہ اس کا بیٹا آخری وقت چل رہا ہے اور اس کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، وہ تو کہیں اور رہتی تھی اور بیٹا کہیں اور تھا۔ تو صحابہ کرام نے بولا آپ ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیے، وہ وہاں گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دیجئے، اس نے کہا نہیں میں معاف نہیں کر رہی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے نہیں پتا کہ تیرے بیٹے کا آخری وقت چل رہا ہے اور اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا؟ تو فوراً کہنے لگی کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، یہاں پر کہا میں نے معاف کیا، وہاں پر ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے عزیزو، یہ والدین کی نافرمانی، یہ واقعات اس وجہ سے صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے تاکہ امت کو پیغام دے سکیں، تاکہ مسلمانوں کو بتا سکیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اگر والدین میں سے کوئی آج ناراض ہے تو اس کو منا لیں، اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو منا لیں اور معافی مانگ لیں۔ اللہ پاک اس معافی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اللہ پاک جھکنے کو بڑا پسند کرتے ہیں، اللہ پاک عاجزی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اللہ پاک انکساری کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تکبر سے بری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی زیادہ عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تو معافی مانگیں گے نا آج، اپنے والدین سے معافی مانگنا۔ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، کوئی زبان سے بات نکل جاتی ہے، کوئی ایسے غصے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ جو ان کے دل پہ جا کر بیٹھ جاتی ہے، اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہتے لیکن دل میں اللہ پاک دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اپنے والدین سے معافی مانگنا۔ تو جو 4 اس طرح کے گناہ ہیں، اگر کوئی شخص ان چاروں گناہوں میں سے کسی ایک گناہ میں بھی مبتلا ہوگا تو عید الفطر والے دن بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ان چاروں گناہوں سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، تو اس کی بھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور اکثر والدین جو ناراض ہوتے ہیں نا، وہ نشہ کرنے کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا نشے میں لگ گیا۔ وہ ہمارے پاس آتے ہیں، یہاں پر آ کر کئی والدہ ایسی ہیں ہمارے دفتر میں آ کے روتی ہیں، ہم تو آپ لوگوں کو نہیں بتاتے، جس وقت داخل کرانے آتی ہیں وہ یہاں آ کے روتی ہیں
ایک آخری 10-15 دن پہلے بھی جب میں اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی اور ایسی بری طرح رو رہی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، نشے میں لگ گیا ہے، گھر کی چیزیں بھی جا کر اس نے کوڑیوں کے بھاؤ میں بیچ دی۔ کتنی پریشانی ہوگی، اور اس کے پاس یہاں تک کہ کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ تو میرے عزیزوں، اس نشے کی وجہ سے ہم اپنے والدین کو بھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں کو بھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی خوش ہوتا ہے کیا ہمیں دیکھ کر؟ وہ خوش تھوڑی ہوں گے۔ آپ کو اللہ پاک اولاد دے اور آپ کی اولاد نشے میں لگ جائے، آپ کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ غم ہوگا، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ یہ کس طرف جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ہمیشہ اس کے لیے پریشان رہو گے۔ تو آپ بھی کسی کے بیٹے ہو، آپ کے بھی والدین ہیں، تو آج سے ان نشوں سے توبہ کرنا، اور ایسی توبہ کرنا کہ کبھی دوبارہ اس کی طرف ہاتھ نہیں لگانا۔ تو سب توبہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کرنا، سب سے پہلے نیت کرنا کہ یا اللہ میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں۔ یہ دل میں نیت کرنا، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور پیچھے اس امام صاحب کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ طریقہ یہ ہے کہ جب امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے تو ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، پھر ہم پڑھیں گے ثنا۔ ثنا کیا ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھا، اس کے بعد دوبارہ سے اللہ اکبر کہیں گے، اب ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب جو اللہ اکبر چوتھی بار کہیں گے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ 1 رکعت ہو گئی۔ پھر اسی طرح امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی بھی سورت پڑھ کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح دوسری رکعت جب شروع ہوگی تو وہ اسی طرح پڑھیں گے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو رکوع میں نہیں جانا، بلکہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ جو چوتھی تکبیر ہوگی وہ رکوع میں جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ سب سے پہلے شروع میں تکبیریں کہیں گے اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد تکبیر کہیں گے۔ اسی طرح پھر باقی نماز ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، کر لیں گے۔ اب باہر سے تو کوئی ہے نہیں، اگر کوئی شخص بالفرض پہلی رکعت نکل جائے یا امام صاحب رکوع میں ہوں تو کیا کرے؟ اس کی تو تکبیر شروع والی نکل گئی نا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رکوع میں جائے اور دل میں تکبیریں 3 کہہ دے، دل میں 3 تکبیریں کہہ دے۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جاتا ہے کہ انسان کی نماز نکل رہی ہوتی ہے اور امام صاحب رکوع میں جا چکے ہوتے ہیں، تو آپ بھی فوراً رکوع میں چلے جائیں اور دل میں پہلے 3 تکبیریں کہیں، پھر سبحان ربی العظیم وغیرہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ اب سب سے پہلے نماز ہوگی، نماز کے بعد دعا ہوگی۔ بعض مساجد میں دعا خطبے کے بعد ہوتی ہے، بعض مساجد میں دعا خطبے کے بھی بعد ہوتی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح طریقہ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کی جائے، چونکہ نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو نماز کے بعد ہم دعا کریں گے، پھر دعا کرنے کے بعد ہم خطبہ دیں گے، پھر خطبے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، اور آج کی عید الفطر کا دن یعنی آج کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیں اب صفحے درست کر لیجیے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب